الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله وحده وصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا شيء قبله ولا شيء بعده لا إله إلا الله العظيم لا إله إلا الله الكريم ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ارسلہ کافۃ للناس بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی بزرگی و مہانتا کو بیان کریں، ہم پاکی و سبحان بیان کریں اللہ کی، بے شک وہ اللہ ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے بے نیاز، جس کا ہر وعدہ اپنے وقت پر پورا ہونے والا، وہی ایک اکیلا مالک، اپنے بندوں سے کیے ہوئے وعدوں کو اس کے وقت پر پورا کرنے والا، وہی اپنے بندوں کی ہر حال میں مدد کرتا ہے، وہی اپنے بندوں کی بگڑی بناتا ہے، وہی ہر ایک کو مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے، وہی دستگیر گرتوں کو سہارا دیتا ہے، وہی غوث الاعظم بے کسوں کی فریاد کو پوری کرتا ہے، وہی مجیب المستر بے قرار دلوں کو وہی قرار دیتا ہے، امیروں اور فقیروں کی جھولیاں بھی وہی بھرتا ہے، وہی غریب نواز غریبوں کو نوازتا ہے، وہی مشکل کشا مشکلوں سے چھٹکارا دلاتا ہے، مگر بندوں کو اس پر یقین نہیں آتا۔ وہ اتنے زبردست مالک کی توہین کرتے ہوئے دوسروں میں یہ کوالٹیز تلاش کرتے ہیں، یا حسرتن علی العباد، افسوس بندو تم پر۔ مسلمانوں، تم کیسے اس روگ میں پڑ گئے؟ میں نے تو اپنی آخری کتاب محفوظ شکل میں اس کی اوریجنل میں موجود رکھی، پھر بھی تم نے اتنے زبردست اللہ کا شریک اسی کی کچھ مخلوق کو بنا ڈالا، اور تم نے اپنے ازلی دشمن شیطان کا ساتھ دے کر اپنے رب کی کھلی توہین کی۔ یقیناً ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان اوپنلی اپنے رب کی ناشکری کرتا ہے۔ گاڑی دیتا ہے اللہ، پر گاڑی پر لکھتا ہے خواجہ غریب نواز۔ مال اور عزت دیتا ہے اللہ، پر اس کی وجہ اپنا اعلیٰ دماغ اور اپنی قابلیت سمجھتا ہے۔ اپنے ناشکرے ہونے کے اعلان کے ساتھ قبول کرتے ہیں اس بات کو کہ اللہ آپ ہی اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں، آپ ہی بڑے بڑے لشکروں کو شکست کا منہ دکھاتے ہیں۔ حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق، ہم پر یہ بھی حق اور مست ہے کہ ہم اللہ کا نام لے کر وہی بات کہیں جو حق ہو، ورنہ خاموش رہیں، اس لیے کہ آخرت کی رسوائی سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آدمی دنیا میں چھوٹا بنا رہے۔ لوگوں کے سامنے جاہل بننا اس سے بہتر ہے کہ ہم اللہ کے سامنے مجرم ثابت ہوں۔ اپنے ظالم اور جاہل ہونے کے اعتراف کے ساتھ اپنے مالک کے العلیم ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ اس مالک کی سلطنت اور دبدبہ ہر طرف دکھائی دے، ہر مخلوق اپنے مخالق کی تخلیق کا شاہکار، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، جس نے ہر چیز کو اس کی کریشن میں پرفیکشن عطا کیا، اس کی ہر تخلیق اس کی خود کی، وہ ہر چیز کا اوریجنیٹر اور میکر، اور ہم صرف اسمبل کرنے والے۔ اگر اللہ اسباب پیدا نہ کرتا تو ہم کچھ نہیں کر پاتے، اگر اللہ زمین میں منرلز پیدا نہیں کرتا تو ہم مینوفیکچرنگ میں اتنی ترقی نہیں کر پاتے، اگر اللہ بارش نہیں برساتا تو ہم پانی کو اپنے ڈیمز میں اسٹور نہیں کر پاتے، اگر اللہ زمین کو اپجاؤ نہیں بناتا تو ہم زمین میں اناج نہیں اگا پاتے۔ یہ تو ہمارے مالک کی شان خداوندی ہے کہ اس مالک نے سورج کو چمک عطا کی، چاند کو نورانی بنایا، تاروں کو دیپ اور کینڈل کی طرح آسمان میں سجا کر اس دکھائی دینے والے آسمان کو رونق بخشی۔ وہی ہے جس نے لائف لیس سیڈز کو مٹی میں ملا کر اس سے رنگ برنگے پھول کھلائے، اس نے ہر پھول کو الگ خوشبو اور خوبصورتی عطا کی۔ درختوں کے پھول اور پتیوں کے دامن کو اوس اور شبنم کے قطروں سے بھر دیا، ان اوس کے قطروں کو
درختوں کے پتوں کو ہم گن بھی نہیں سکتے، لیکن بارش کی ایک ایک بوند کا ریکارڈ اس کے پاس۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کسی درخت کا کوئی پتا بھی اس کے علم سے باہر نہیں، اسے معلوم ہوتے ہیں ان کے ڈیولپمنٹس اور ان کی مدت۔ اسی نے درخت کی پتیوں میں یہ خاصیت رکھی کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایبزارب کر کے فروٹفل آکسیجن ہمیں سپلائی کرتی ہیں۔ وہی زبردست قدرتوں والا مالک ہے جو ہواؤں کے جھونکے بھیجتا ہے، کبھی گرم ہوائیں چلاتا ہے تو کبھی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھیجتا ہے۔ وہی ہے جو آسمان پر پانی سے بھرے بادلوں کو ڈرائیو کرواتا ہے، ندیوں میں پانی کو بہاتا ہے، جس پانی پر مخلوق کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ وہی ایک اکیلا پاورفل ہے جو سمندروں میں مد و جزر، ہائی ٹائیڈز اینڈ لو ٹائیڈز پیدا کرتا ہے، پہاڑوں پر برف کی سفید چادر اور زمین کو ہری چنری پہناتا ہے۔ وہی ہے جو کھیت کھلیانوں کے ذریعے ہمارے رزق کا انتظام کرتا ہے۔ ذرا ہم اپنے دسترخوان پر آئی ایک روٹی پر ہی غور کر لیں تو ہمیں پتہ چلے کہ کتنے پروسیس سے گزر کر وہ ہمارے دسترخوان تک پہنچی ہے۔ اگر اس میں سے ایک بھی لنک اللہ نکال دے تو ہم اپنی ساری طاقت استعمال کر کے بھی اس کمی کو پورا نہیں کر سکتے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے کی چیزوں پر دھیان دے۔ ہاں بے شک ہم بارش برساتے ہیں ایک ماترا میں، زمین کو ایک الگ انداز سے پھاڑنے کے بعد، پھر ہم ہی اگاتے ہیں زمین میں پلسز، گرینز، انگور، سبزیاں، زیتون، کھجور اور گھنے باغات پھلوں کے، فروٹس اینڈ ڈرائی فروٹس کے اور چارہ بھی۔ فائدہ اور پروویژنس تمہارے لیے بھی اور تمہارے لائف سٹاک کے لیے بھی۔ ہم ذرا غور تو کریں ایک روٹی پر۔ ایک کسان مردہ اور بنجر دکھائی دینے والی زمین پر ہل چلا کر اس زمین میں لائف لیس سیڈ کو ڈالتا ہے، پھر اللہ لائف لیس زمین اور لائف لیس سیڈ سے بارش کی بوندیں برسا کر ان دونوں کو لائف عطا کرتا ہے۔ اخرج شطأہ، اس بیج سے ایک چھوٹی سی کونپل نکلتی ہے، فآزرہ واستغلظ، پھر دھیرے دھیرے وہ موٹی ہوتی جاتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر ایک وقت وہ فصل کے روپ میں تیار ہو کر دلوں کو سکون دیتی ہے۔ پھر کسان اس کی کٹائی کرتا ہے، کٹائی کے بعد وہ مل میں آتا ہے، مل سے مارکیٹ میں آتا ہے، ہم مارکیٹ سے خریدتے ہیں، گھر لا کر اسے فلور مشین میں پسواتے ہیں، اس کے بعد ہمارے گھروں میں اس آٹے کو گوندھ کر چولہے پر روٹی پکائی جاتی ہے، اور اس طرح ایک روٹی اتنے پروسیس سے گزر کر ہمارے دسترخوان کی زینت بنتی ہے۔ اگر ہم ایک روٹی کا ہی شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم اس کا حق ادا نہ کر سکیں گے کہ ہمارے دسترخوان پر محض ایک روٹی پہنچانے میں اللہ نے کتنے لوگوں کے رزق کا انتظام کر دیا۔ ذرا ہم غور تو کریں کہ ہمارے شہر والے کتنے ٹن روٹی، کتنے ٹن چاول، سینکڑوں بکرے اور لاکھوں مرغیاں ایک ہی دن میں استعمال کر جاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہم نے کہ اتنی چیزیں آتی کہاں سے ہیں؟ کون اتنا اسٹاک ہم انسانوں کے لیے پیدا کرتا ہے؟ اب جب ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ سب انتظام کرنے والا مالک ہمارا مالک ہی ہے تو ہم پر لازم ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ انہیں چاہیے کہ وہ عبادت اور غلامی قبول کرے اس البیت خانہ کعبہ کے رب کی جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف و دہشت کے حالات میں امن و سکون دیا۔ اپنے رب کی غلامی کو قبول کرتے ہوئے ہم نے شکر ادا کرنا چاہیے اپنے مالک کا کہ اس نے ہندوستان جیسے دیش میں ہمیں پیدا کیا، جہاں چاروں موسم سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں، جہاں رزق کے چاروں ذرائع ایمپل ماترا میں موجود ہیں، جہاں ساری مسلم دنیا میں قتل و غارت گری اور بدامنی ہے، وہیں یہاں اپنے ہی ملک ہندوستان میں ہم امن و سکون سے رہ رہے ہیں، تہواروں کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ حد یہ ہے کہ یہاں بیچ راستے پر ٹریفک کو جام کر کے نماز پڑھنے پر بھی ہمیں کوئی گولی نہیں چلاتا۔ اپنے مالک کے فیصلے کا سمان کرتے ہوئے اس ملک کے تعلق سے وفادار رہے ہم۔ اگر ہم اپنے ملک سے وفادار نہیں تو ہم اپنے مالک سے بھی وفادار نہیں رہ پائیں گے، اس لیے کہ اپنے غلام ہونے کے اقرار کے بعد
اپنے مالک کی نافرمانی کرنا شان بندگی نہیں ہوگی، بلکہ ہمیں تو اپنے مالک کی غلامی قبول کرنی ہوگی، ٹھیک اسی طرح جس طرح اس کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، جن کے ہاتھوں اللہ نے اس زمین کے سب سے پہلے عبادت کے مرکز کعبۃ اللہ کا رینوویشن کروایا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے لاجیکلی اپنے رب کو ڈسکور کیا، ان ابراہیم امتن قانتا للہ، وہ ابراہیم علیہ السلام جو فرما برداری میں ایک امت کے برابر، شاکرا لانعمہ، جو اپنے رب کے انتہائی شکر گزار، جنہیں یہ پتہ تھا کہ میرے رب کی مدد کے بغیر میرا وجود کچھ بھی نہیں، بغیر اس کی نصرت کے میں ایک قدم نہ بڑھا سکوں، نہ ایک سانس لے سکوں اور نہ ہی سانس چھوڑ سکوں، نہ ایک نوالا کھا سکوں اور نہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی سکوں، کیونکہ والذی هو یطعمنی ویسقین، یہ میرا مالک ہی ہے جو میرے کھانے اور میرے پانی کی ویوستھا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میرا رب صرف میرے ہی دانے پانی کا انتظام نہیں کرتا، بلکہ ما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، اللہ الرزاق ذو القوۃ المتین نے اپنی ہر مخلوق کے لیے رزق کو برابر مہیا کر رکھا ہے، بلکہ مخلوق کی ضرورتوں سے زیادہ ہی پیدا فرماتا ہے۔ لیکن یہ تو ہم جیسے انسان ہیں جو اناج کو اپنے گوڈاؤنس میں سڑانا پسند کرتے ہیں اور اسے عام جنتا کے لیے مارکیٹ میں نہیں آنے دیتے کہ پرائس ڈاؤن ہو جائے گی، جبکہ ہم انسانوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے کچھ محدود آزادی کے طور پر کچھ لوگوں کو اپ رکھا تو کچھ لوگوں کو فائنینشیلی ڈاؤن رکھا، وہ بھی اس لیے کہ لننظر کیف تعملون، کہ وہ چیک کرے کہ تمہارے عمل کیسے ہوتے ہیں۔ ہم کھانے کے لیے کبھی دسترخوان پر بیٹھیں تو کبھی دسترخوان پر آئی چیزوں کو نام نہ دیں، ہمیں نہیں کھانا ہے نہ کھائیں، پر اس کی برائی نہ کریں، ذرا سا نمک کم یا زیادہ ہو جانے پر یا تھوڑا تیکھا یا پھیکا ہو جانے پر ہم چڑچڑ نہ کریں، اللہ نے ہماری زبان میں سواد اور ذائقہ دیا، اس پر ہم شکر ادا کریں، اگر اللہ ہماری زبانوں سے ذائقے کا سینس چھین لے تو ہم کیا کر لیں گے، جبکہ ہم اس کا مشاہدہ کرتے ہی رہتے ہیں کہ بیماری میں ہماری زبان کا ٹیسٹ ہی خراب ہو جاتا ہے۔ اگر یہی ٹیسٹ فار ایور ہو جائے تو ہم اپنی زبانوں میں ٹیسٹ کہاں سے لا سکیں گے؟ آج اللہ ہمیں بے موسم پھل کھلا رہا ہے، لذیذ پکوانوں سے ہمارا پیٹ بھر رہا ہے، اب اپنے رب کے دیے رزق سے لطف اندوز ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کا یہ فرمان بھی یاد رہے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اپنے رب کے دیے رزق میں سے کنزیوم کرو اور اپنے رب کے ہی شکر گزار بنے رہو، اپنے رب کے دیے رزق پر اطراحات و فضول خرچی نہ ہو، بلکہ شکر گزاری اور نرمی ہماری بڑھنی چاہیے، کیونکہ شکر اور فخر میں بہت باریک سا فرق ہوتا ہے۔ اسی طرح چیزوں کو ویسٹ نہ کرنا بھی ایک طرح سے اللہ کا شکر ہی ہوگا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور روٹی کا ٹکڑا گرا ہوا دیکھا تو آپ نے فرمایا، عزت دار چیز کی عزت کیا کرو، کیونکہ جب اللہ کسی قوم کا رزق چھین لیتا ہے تو واپس نہیں کرتا۔ آج ہماری محفلوں اور پارٹیز میں، ہماری شادی بیاہ میں، ہماری 5 اسٹارز ہوٹلز میں اتنا کھانا ویسٹ ہو رہا ہے، اس کے علاوہ خود ہمارے گھروں میں اتنا زیادہ کھانا بنا لیا جاتا ہے کہ اسے لوگ گھروں کے باہر پھینکتے ہیں، اور اس طرح اللہ کے رزق کی بے حرمتی ہم سے ہو رہی ہے۔ کیا ہم نے یہ سب پیدا کیا ہے؟ کیا ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے پیمنٹ کر دیا، بس اب جو چاہیں وہ کریں؟ ہماری تو حالت یہ ہے کہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، اللہ کی مدد کے بغیر ہم تو درخت کی ایک کونپل بھی نہیں نکال سکتے، بغیر اللہ کی مدد کے ہم اناج کا ایک دانہ بھی نہیں اگا سکتے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ہمیں تو لہلہاتی اور تیار فصل کو کاٹنے کی بھی قدرت حاصل نہیں۔ کھانے پینے کی ہی بات چل رہی ہے تو چلتے چلتے ایک عارف باللہ کا تذکرہ بھی کرتے چلیں۔ ایک مجلس میں انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ گوشت کس کا کھایا جاتا ہے؟ سب نے الگ الگ جوابات دیے۔ جب سب کے جوابات ہو گئے تو انہوں نے قرآن شریف کی سورہ 49 سورۃ الحجرات کی آیت 11 اور 12 کے حوالے سے کہا کہ دنیا میں سب سے زیادہ گوشت انسان کا کھایا جاتا ہے۔ کسی کا مذاق اڑا کر، کسی پر الزام اور تہمت لگا کر، کسی کو نک نیمز دے کر، کسی کے بارے میں غلط گمانی سے کام لے کر، کسی کی غیبت کر کے۔ کبھی کبھی اپنی ناشکری کے سبب ہمیں کچھ چیزیں فیس بھی کرنی پڑتی ہیں،
وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ کئی بار ہم پر ایسے بھی حالات آتے ہیں کہ ہم خوف سے دوچار ہوتے ہیں، نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی ہے، کیا پتہ کب کون سا بم پھٹ جائے، کیا پتہ کب کون سی گولی لگ جائے، کیا پتہ بادل پھٹ جائے، کیا پتہ زلزلہ ہی آ جائے۔ کبھی بھوک کی شدت ہمیں پریشان کر سکتی ہے اور ایک روٹی ملنے کے لالے پڑ سکتے ہیں۔ کبھی سامنے دسترخوان پر چیزیں سجی ہوتی ہیں مگر ایک نوالا بھی ہمارے حلق سے نہیں اتر پاتا، کیونکہ گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی موت و زندگی کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے، ہمارا کوئی اپنا مصیبت میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ کبھی ہمارے مال، ہماری بلانگنگز کے نقصان سے، ہمارے اپنوں کے جانی و مالی نقصان سے، اور کبھی پھلوں اور رزلٹ کے نقصان سے ہماری آزمائش ہوتی ہے۔ اس وقت ہمارا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ اس وقت ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ کیا ہم صبر کا دامن چھوڑتے ہیں؟ کیا ہم جس طرح امن کے حالات میں عمل صالح کرتے ہیں ویسے ہی مصیبت کے حالات میں ہمارے عمل ہوتے ہیں یا نہیں؟ کیا ایسے حالات میں ہم اپنے ایک اکیلے مالک کو ہی اپنا مشکل کشا، بگڑی کا بنانا والا سمجھتے ہیں، اسی پر توکل و بھروسہ کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہمارا ایمان ہوتا ہے قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اقرار کرو کہ ہم پر کوئی مصیبت آ ہی نہیں سکتی مگر وہی جو ہمارے رب کی طرف سے آرڈینڈ ہے، وہی ہمارا مولا، کیئر ٹیکر اور پروٹیکٹر ہے۔ بے شک ایمان والوں کا بھروسہ تو اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔ آج کا زمانہ آؤٹر چمک دمک کا ہے، یہاں جو دکھائی دیتا ہے وہ ہوتا نہیں، اور جو ہوتا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا۔ حد یہ ہے کہ دین میں بھی دکھاوا اور نام و نموز شامل ہو گیا ہے۔ آج معاملہ دکھاوے اور شو آف کا ہو گیا۔ آج ہوٹلز میں ویلکم ڈرنک میں آرٹیفیشل لیمن ڈرنک دیا جاتا ہے اور اوریجنل لیمن کا استعمال فنگر باؤل میں کیا جاتا ہے۔ اس لیے ہم بھی وقت رہتے اپنے پاس موجود اللہ کی نعمتوں کی قدر کر لیں، کیونکہ ہماری زندگی برف کی لادی کی طرح ہے جو دھیرے دھیرے ہمارے ہاتھوں سے پگھل رہی ہے۔ عقل مند وہ ہے جو باقی بچی برف کو اونچے داموں میں اپنے مالک کو بیچ دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فقال اللہ تعالی فی القرآن العظیم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی الذی جاء بالہدی والفرقان، وصل علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ اللہم انک انت سمیع مستجیب الدعوات۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ رب انی اعوذ بک من ھمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد اللہ اتقوا اللہ رحمنی ورحمکم اللہ. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ العلی العظیم یذکرکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون.